حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بستری اور صحبت کرنے کے 4 ناجائز اور غلط طریقوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں۔ یقیناً یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ 4 غلط طریقے آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کہیں نہ کہیں ان 4 غلط طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ضرور عمل کر رہا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ میں ان 4 غلط طریقوں کو بیان کروں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ، درخواست اور التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ ضرور کلک کریں، کیونکہ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ جان جائیں گے اور شرعی اعتبار سے آپ بیوی سے ملیں گے تو یقیناً آپ کی نسلوں کے اندر فرمانبرداری پیدا ہوگی اور آپ کی نسلوں کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ اور اگر آپ غلط طریقوں پر ملتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں غلط طریقے رائج ہیں، ان غلط طریقوں پر آپ ہم بستری کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ جو ہمارے معاشرے میں ہم بستری کرنے کے غلط طریقے رائج ہیں، ان غلط طریقوں میں سے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ عام غلط طریقہ وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے آگے کے مقام کو چھوڑ کر پیچھے کے مقام کو یوز کرتا ہے۔ یہ در حقیقت غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خود لذتی کی وجہ سے آپ حرام کام نہ کریں، وہ بیوی آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے آپ اس کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یہ منہ ہے جس سے میں بول رہا ہوں، اسی سے میں کھاتا ہوں۔ اگر ہم اس منہ سے نہ کھا کر اگر ناک سے کھانے لگیں تو آپ خود ہی بتائیں آپ کی عقل کیا فیصلہ کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہم بستری کرنے کے ایک مقام کو خاص کر دیا ہے۔ آپ اسی مقام سے اپنی خواہش کو بجھا سکتے ہیں، اپنی خواہش کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو یوز کرتے ہیں اس کام کے لیے، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ منہ کو چھوڑ کر ناک سے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ مقام گندگی ہے۔ اس مقام کو اللہ رب العزت نے کسی اور مقصد کے تحت بنایا ہے، تو اس مقام میں جانا اور آگے کے مقام کو چھوڑ کر پیچھے کے مقام کو یوز کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور رائج ہو چکا ہے۔ اس غلط طریقے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور دوسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے، یعنی ہر ایک عورت کو ماہانہ خون آتا ہے، تو ان ایام میں اگر آپ اپنی بیوی سے ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ملنا، ہم بستری کرنا، صحبت کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے جس سے ان ایام میں بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، اگر حالت حیض سے آگے چلی جاتی ہیں، پاک ہو جاتی ہیں، غسل کر لیتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ بیوی آپ حلال ہو جائے گی، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تو حالت حیض میں جو دوسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ شوہر بہت سے وہ ہیں جو حالت حیض میں بیوی سے مل جاتے ہیں۔ تو اگر حالت حیض میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے تو یقیناً وہ حرام ہے، اور اس حرام کاری کی وجہ سے آپ کی نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور تیسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر بالغ عورت کو ہر ماہ خون آتا ہے، اسی طریقے سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام میں بھی شوہر کے لیے جائز اور درست نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جائے اور بیوی سے ملے۔ اگر نفاس کے خون آ رہے ہیں تو ان ایام میں آپ نہیں مل سکتے، آپ کے لیے ہم بستری کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 2 دن کے اندر بھی وہ خون بند ہو سکتا ہے، 3 دن کے اندر بھی، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر وہ خون بند ہو گیا تو پھر آپ مل سکتے ہیں، غسل کرنے کے بعد آپ مل سکتے ہیں، اور اگر خون نہیں بند ہوتا ہے تو آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ اگر ملتے ہیں تو یقیناً یہ حرام کاری ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر صحبت کی جائے گی تو یقیناً آپ کی نسلوں پر اثر پڑے گا اور آپ کی اولاد نافرمان ہوگی۔ تو یہ تیسرا غلط طریقہ ہم بستری کرنے کا جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے
کہ دین کی تعلیم ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے، ختم ہو گئی۔ اور ایک طریقہ جو سب سے زیادہ رائج ہے وہ ہے اورل سیکس، یعنی زبان سے خواہش کو پوری کرنا، مکمل کرنا۔ بیوی اپنی زبان سے شوہر کے عضو مخصوص کو مس کرے، ٹچ کرے، چاٹے، یا شوہر اپنی زبان سے بیوی کے عضو مخصوص کو چاٹے۔ اس کے اندر 3 صورت نکل کر سامنے آتی ہے، آپ اس کو غور سے، دھیان سے، توجہ سے سمجھ لیں۔ پہلی صورت جو بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے عضو خاص کو اپنی زبان سے چاٹ رہے ہیں اور اس عضو خاص پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر وہ چاٹنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے، اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص شوہر ہو یا بیوی ہو اپنی زبان سے ایک دوسرے کے عضو مخصوص کو چاٹے، لیکن اس عضو مخصوص پر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، بس یوں ہی چاٹ رہے ہیں، تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے ملتا ہے تو اس کا اثر آپ کی نسلوں پر پڑے گا، آپ کی نسلوں کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی، آپ کی اولاد بے حیا ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بے حیائی ہو جائے گی تو پھر اذا فات الحیا ففعل ما شئت، کہا گیا ہے کہ اگر حیا فوت ہو جائے تو آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حیا ایک ایسا لباس ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، اچھائیوں کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، جب بے حیائی آ جائے گی تو آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے، برائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایسے طریقے سے، یعنی اگر کوئی شخص اورل سیکس کرتا ہے، ایک دوسرے کے عضو مخصوص کو چاٹتا ہے اور وہاں پر گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ عمل بھی سخت 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 ناپسندیدہ ہے۔ علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور ایک تیسری صورت جس کی اجازت ہے، اور اس صورت میں عند اللہ وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، وہ یہ کہ میاں اور بیوی آپس میں مل رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، اور غلبہ شہوت کی وجہ سے شوہر بیوی کے عضو مخصوص کو چاٹ لیتا ہے یا بیوی شوہر کے عضو مخصوص کو چاٹ لیتی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کہا جائے گا، اگر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تب کی بات کر رہا ہوں، اگر لگی ہوئی ہے تو بھی کہیں نہ کہیں نجاست لگنے کی وجہ سے یہ ایک غلط کام ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بلا ارادہ شہوت کی وجہ سے، غلبہ شہوت کی وجہ سے اورل سیکس کر جاتا ہے، ایک دوسرے کے مقام کو چاٹ لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، شہوت کی وجہ سے، اس کی عقل خراب ہونے کی وجہ سے پھر اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن خلاصہ کلام اورل سیکس میں یہی ہے کہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بے اختیاری طور پر اگر اس کام کو کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرماتے، لیکن جو اسلامی طریقہ ہے، جس طرز پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرز پر ہمیں صحبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم کوئی زیادہ ہو نہیں سکتا، ان کو بہتر معلوم ہے کس طرز اور کس انداز میں ملنا چاہیے۔ تو اگر آپ اسلامی طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن کو چیک کیجئے، اس میں لنک موجود ہے، آپ کلک کر کے اسلامی طریقے کو جانیں، فالو کریں، اور اسی طریقے پر آپ ہم بستری کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی نسلوں کے اندر کتنی اچھائی آئیں گی، اور آپ کی نسلوں کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، آپ کی تمام اولاد فرما بردار ہوگی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر ایک شخص یہی شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، تو اس کی اصل وجہ کہیں نہ کہیں شوہر اور بیوی کی صحبت ہے۔ اگر غلط طریقے سے صحبت کریں گے تو یقیناً ہماری نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور اگر اسلامی طریقے سے صحبت کریں گے تو ہماری نسلوں کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور اولاد فرما بردار ہوگی، نافرمان نہیں ہوں گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.